اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، میرے بارگزیدہ بندوں کے ساتھ، میرے ولیوں کے ساتھ قرب اختیار کرو، ان کے قریب ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے پاس آیا جایا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اب اللہ رب العزت خود نیکوں کے لڑ لگنے کا حکم عطا فرماتا ہے، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اب اگر اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر عرض گزاری کی جائے کہ یا باری تعالیٰ، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ تیری ذات پر ایمان لائیں، تیری بارگاہ سے ڈریں؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی وہ رستہ ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کا صحیح معنوں میں قرب نصیب ہوتا ہے۔ رب کی اطاعت بندے کے اوپر چھما چھم برستی ہے اور رب کی رضا بندے کو شامل حال ہوتی ہے۔ کیوں رب بارہا موضوع لمبا ہو جاتا ہے، آیات مقدسہ بھی بہت ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی ہر موضوع پر جو ہے وہ بے شمار ذہن نشین ہوتے ہیں، لیکن دامن وقت کے اندر گنجائش نہیں ہوتی کہ ساری باتوں کو ڈسکس کیا جائے۔ قرآن کا تو ایک حرف پڑھ لیا جائے تو اس کی تشریح اور تفصیل اور تفسیر جو ہے وہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور پھر 5 7 10 منٹ کے اندر تو بالکل ہی بات نہیں کی جا سکتی۔ رب ایک اور اشارہ در بتاتا چلا جاؤں، رب ایک اور مقام پہ کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ولیوں کی بارگاہ میں بے ادبی کے، گستاخی کے مرتکب نہ ہو جانا، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو نہ اس جہاں کے اندر کوئی خوف ہے، نہ اخروی جہاں کے اندر کوئی غم ہوگا۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر رب اور مقام پہ رب سے پوچھیں تو رب کہتا ہے، الاخلاء یومئذ عدو بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ روز محشر ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا سوائے متقین کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، رب کا قرآن کہتا ہے کہ روز محشر ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، باپ بیٹے کا دشمن ہوگا، بیٹا باپ کا دشمن ہوگا، ماں جو بڑی محبت کا دعویٰ کرنے والی ہے، روز محشر ماں بھی اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی نہیں پہچانے گا، نفسی نفسی کا دور ہوگا، ہر کسی کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو رب کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو اس جہاں کے اندر بھی خوف اور غم نہیں ہوگا، بلکہ جتنے لوگ ان سے عقیدت رکھنے والے ہوں گے، جتنے ان کے خدمت گزار ہوں گے، جتنے ان کے محب ہوں گے، وہ ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب رب کے قرآن سے کون کون سا موضوع لیا جائے؟ اپنی بات کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، جن کو ہم حضرت غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں، جن کی ہم 11ویں شریف کا ختم بھی دلاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ بغداد شریف کے اندر ایک عیسائی پادری آ گیا، آ کے چوک چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا، مسلمانوں، تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کے نبی محمد نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہو؟ تو مردے کو زندہ کرنا بڑا عمل ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان والا عمل ہے۔
تو ہمارے نبی عیسیٰ آپ کے نبی محمد سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب کم علم لوگوں کو اس کا جواب نہ آیا، لوگ پریشان تھے، قریب تھا کہ لوگ گمراہ ہو جاتے۔ کسی نے دوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو بتلایا کہ حضور فلاں مقام پر فلاں چوک اور چوراہے کے اندر ایک پادری جو ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ کے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا، اس لیے ہمارا نبی عیسیٰ شان والا ہے، تمہیں اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ کر ہمارے نبی عیسیٰ کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی دوڑے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آ کے اس چوک چوراہے کے اندر پہنچ کے عیسائی پادری سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے پادری کیا کہتا ہے؟ پادری کہتا ہے کہ اے عبد القادر، آپ لوگوں کے قرآن کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، ذرا اپنے قرآن سے یہ ثابت کرو کہ کہیں پہ لکھا ہو کہ آپ کے نبی محمد نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ارشاد فرمانے لگے، اے پادری، قرآن کی سمجھ تو آتی ہے ایمان والوں کو، تو ہے بے ایمان، تیری اس بات کا جواب میں قرآن سے نہیں دوں گا، تو بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، تو ذرا بتا کیا تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ماننے والے نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ وہ پادری کہنے لگا، عبد القادر، یہ تو ہمارے نبی عیسیٰ کی شان تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ان کے کسی ماننے والے کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی مردے کو زندہ کرے، یہ تو بڑا عمل ہے، یہ ایسا کرنا کسی بندے کے بس میں بات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرمانے لگے، تو اگر میرے نبی کے ماننے والے میں سے کوئی بندہ اگر مردے کو زندہ کر دے تو پادری کہنے لگا یہ تو بہت بڑا عمل ہوگا، بڑا مقام اور بڑا مرتبے والی بات ہوگی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ پادری چل، قبرستان کے اندر جس قبر کی طرف تو اشارہ کرتا چلے جائے گا، میں عبد القادر جیلانی اس قبر کے مردے کو زندہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اپنے نبی عیسیٰ کی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور ہمارے نبی محمد نے مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ ارے میں اپنے نبی محمد کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، چلا قبرستان کے اندر جس قبر کی طرف تو اشارہ کرتا چلا جائے گا، عبد القادر جیلانی اس قبر کے مردے کو زندہ کرتا چلا جائے گا۔ پادری چل پڑا، مجمع سارا ساتھ ہو لیا، قبرستان کے اندر چلے گئے۔ پادری نے ایک انتہائی بسیدہ سی پرانی سی قبر کی طرف یہ گمان کر کے اشارہ کیا کہ یہ تو بہت پرانی قبر ہے، اس کے مردے کی تو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی، یہ مردہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس نے انتہائی بسیدہ سی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، عبد القادر جیلانی اس قبر کے مردے کو زندہ کر۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، قوم بے زنی اٹھ، میرے حکم سے اٹھ۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے قوم بے زن اللہ، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، لیکن زیادہ کتب کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا قوم بے زنی میرے حکم سے اٹھ۔ قبر شک ہو گئی، مردہ کھڑا ہو گیا۔ ارے پادری دوڑ لگانے لگا، کہنے لگا کہ ارے قیامت آ گئی ہے۔ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، اے پادری رک جا، ارے قیامت نہیں آئی، اللہ کے نبی کے ولی کی کرامت آ گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو شان عطا فرمائی ہے۔ رب کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہونے والا ہوتا ہے، رب اپنا فضل اور کرم اس کو اس قدر عطا فرماتا ہے کہ پھر اس کو نہ اس جہاں کا بھی خوف رہتا ہے، نہ اخروی جہاں کا بھی غم رہتا ہے۔ پھر وہ دنیا داروں کی، دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا تو کبھی کسی سے راضی نہیں ہوئی، آپ جتنے مرضی اچھے ہیں، جتنے مرضی تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دنیا آپ کو اچھا نہیں کہے گی، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی بات
بنا کر یا من گھڑت یا کوئی بہتان لگا کر آپ کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسی کا ایک واقعہ میں نے آپ کی گوش گزار کرنا ہے، اور آج کے درس قرآن و سنت پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ بھی اس لیے کہ میں نے ایک حدیث مقدسہ بھی پڑھی ہے، چلیں اس کی بھی تھوڑی سی تشریح ہو جائے گی کہ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ الفاظ تو اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں مگر بیان حضور فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قال کہ بے شک اللہ نے فرمایا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس کسی نے میرے کسی ولی سے عدو رکھا، دشمنی رکھی، بغض رکھا، میں اللہ رب العزت اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب رب کہتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں اللہ اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ جنگ کروں گا۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ آپ اجمیر شریف کے معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے مرید ہیں، اور آپ کوئی عام ہستی نہیں ہیں، آپ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلانے کے لیے کسی قاری یا امام یا کسی عالم کے پاس پہلی دفعہ لے کے آئی نا، تو قاری نے کہا کہ بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قاری نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھانا شروع کی، آپ نے تعوذ سے شروع کیا اور الحمد سے شروع ہو کر پورے 15 پارے پڑھ دیے۔ کتنے پارے؟ کسی سے پڑھا نہیں ہے ابھی۔ ماں پہلی دفعہ انگلی ہاتھ میں پکڑا کر مسجد میں لائی ہے کہ قاری صاحب، علامہ صاحب، حافظ صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ اب قاری صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا رہے ہیں اور بچہ پورے کے 15 پارے پڑھ کے سنا رہا ہے۔ قربان جائیں اس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شان کو۔ 15 پارے پڑھ کر آپ رک گئے۔ حافظ صاحب کہنے لگے بیٹا آگے پڑھ، اور یہ تو نے قرآن کہاں سے سیکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری اماں جان کو 15 پارے زبانی یاد تھے، اور میری ماں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آٹا گوندتے کام کرتے ان 15 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، اور میں نے ماں کے پیٹ میں 15 پارے حفظ کر لیے تھے۔ پتہ چلا اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بچے پھر قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ماں اگر گانے گانے والی ہو یا دن رات ڈرامے دیکھنے والی ہو تو پھر بچوں کے ہاں بھی قرآن کی محبت، نماز کی محبت، دین کی محبت نہیں آتی، پھر ان کے دلوں کے اندر بھی انڈیا کی ایکٹریس اور ایکٹرس کی محبت آتی ہے، اور ڈراموں کی اور فحاشی کی اور اوریانی کی اور گانوں کی اور باجوں کی محبت آتی ہے۔ قرآن اور نبی کے فرمان کی محبت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ بچے کی اولین درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ مائیں اچھی ہوں گی، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، بچے کی تربیت اچھی ہوگی۔ موضوع لمبا ہو جانا ہے، اختصار کی طرف پڑھتا ہوں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی شان اور اتنا مقام عطا فرمایا کہ دہلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش بھی آپ کا مرید ہو گیا۔ حالانکہ معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ کے وہ پیر ہیں، مگر اجمیر کے تھے آپ۔ اجمیر کا بادشاہ معین الدین چشتی کا مرید نہیں ہوا۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر پاک پتن کے ہیں، پاک پتن کا بادشاہ فرید الدین کا مرید نہیں ہے، مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی یہ شان ہے کہ دہلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آپ کا بیعت ہے، آپ کا مرید ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ حضور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے دل کے اندر آپ کی بڑی محبت ہے، میں نے آپ بادشاہت نہیں کرنی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، بس مجھے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما، مجھے بادشاہت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیٹا
تو حکومت کار، تو نیک ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے، تو حکومت کو چھوڑ دے گا، کوئی بدبخت سلطان بن جائے گا، بادشاہ بن جائے گا، اور پھر عوام کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرے گا، تو حکومت کر۔ تو سلطان کہنے لگا کہ حضور پھر آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، آپ دور رہیں گے تو میرا دل نہیں لگے گا۔ تو پھر اپنے اس مرید کی محبت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرید کے محل کے قریب ایک کٹیا لگا لیتے ہیں، اپنی ایک جھونپڑی بنا لیتے ہیں، اور وہاں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی عبادت و ریاضت کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ہر دور میں حاسد موجود ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ والوں کی شان جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، وہ ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چند شریر لوگوں نے پراپوگنڈا کیا کہ یہ بابے کی تو بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، وقت کا بادشاہ بھی اس کا مرید ہے، ہر بندہ اس کے ہاتھ چومنے والا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، ہماری چدراہٹ تو اس نے ختم کر دی ہے۔ انہوں نے پراپوگنڈا کیا، انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تو ایسا کر کہ رات کے پچھلے پہر اس کے پاس چلے جانا اور اس کو برائی پر آمادہ کرنا۔ بعض کتب کے اندر یہ لکھا ہے، بعض میں لکھا ہے کہ ویسے ہی انہوں نے تیار کر لیا کہ تم مت لگاؤ، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس حرام کاری کے نتیجے میں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ عورت 2 مہینے کا بچہ لے کر سلطان شمس الدین التمش کے پاس آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا، اور رو رو کے گریہ زاری کر کے کہنے لگی کہ بادشاہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بادشاہ کہنے لگا میرے دور حکومت کے اندر کس کی جرت ہوئی کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ کہنے لگا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی تو کچھ نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا بولو تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور پھر اس زنا کے بدلے مجھے حمل ٹھہرا اور یہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور اب جب میں یہ بچہ اس کے پاس لے کے گئی ہوں تو اس نے اس بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا بتاؤ وہ شخص کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی وہ وہی باپا ہے، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے جس کا تو مرید ہے، اسی بابے نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ سلطان کے قدموں تلے زمین نکل گئی، رونا شروع ہو گئے۔ اس بات کو یقین کرنے سے قاصر لوگوں سے اپنے وزراء سے مشورہ کیا، کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، لیکن بی بی نے اس قدر رولا ڈالا، شور مچایا، اور پھر وہ شریر لوگ جن کا یہ پراپوگنڈا تھا وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اس بزرگ کو ذلیل و خوار کیا جائے، اس کے چہرے پر سیاہی کالک ملی جائے، اس کو چوک اور چراہوں میں گھمایا جائے، اس کو اس وطن سے دہلی سے نکالا جائے، طرح طرح کے پراپوگنڈے۔ آپ نے اپنے پیر کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا اور یہ سارا ماجرا سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا میں تو اس عورت کو نہیں جانتا۔ خیر المختصر، بادشاہ سلامت سلطان شمس الدین التمش سے جب بات ہوئی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے 3 دن کی مہلت لی کہ مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے۔ آپ چلے گئے اور جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، اپنے پیر کو معین الدین چشتی اجمیری کو یاد کیا اور یاد کر کے کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ جب بھی مشکل وقت آئے گا تو مجھے صدقے دل سے یاد کرنا، تیرا مرشد تیرا پیر تیرے پاس ہوگا۔ تو معین الدین چشتی آج میری عزت پر حرف آیا ہے، میں بادشاہ تھا، تیرے کہنے پر میں نے بادشاہی کو چھوڑا، فقر کو اختیار کیا، میں محلات کو چھوڑ کر جھونپڑیوں میں رہنا شروع ہو گیا، روکھی سوکھی کھا کر تیرے بتائے ہوئے رستے کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کیا، آج میرے اوپر مشکل گھڑی ہے، میری مدد کر۔ آپ نے مراقبہ جب کیا، آپ کے پیر نے کہا کہ فلاں روز تیسرے روز مغرب کے وقت
میں تیرے پاس ہوں گا۔ دہلی کا وقت بڑا فاصلہ بہت تھا اس وقت، دہلی کا اجمیر شریف سے، آپ نے اجمیر شریف سے آنا تھا۔ خیر مختصر تیسرا روز گزرا، مغرب کا وقت ہوا، خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے نماز مغرب کی جماعت کھڑی کی اور ادھر سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ معین الدین چشتی نماز کے پیچھے جماعت کے اندر کھڑے ہیں، مگر آپ کی 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ نماز کے بعد پیر اور مرید کی بات ہوئی اور آپ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کو پیغام پہنچاؤ کہ صبح نماز فجر کے بعد مجمع لگا لیں۔ پیغام پہنچ گیا، نماز فجر کے بعد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، پنڈال سج گیا، اور جو چکر چودھری تھے جنہوں نے الزام لگوائے تھے وہ تخت بچھا کر بڑی بڑی پگیں پہن کر بیٹھ گئے۔ اس عورت کو بھی بلایا گیا اور جو گواہ کرائے کے خریدے گئے 4 موجود تھے ان کو بھی بلا لیا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے مرید خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو بازو سے پکڑا اور بازار کی طرف لے کے گئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی فرماتے ہیں کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے دل کے اندر تو یہ چاہت تھی کہ لوگ میرے خواجہ قطب الدین کی عزت اور تکریم کریں گے، مگر ان لوگوں نے ان کی عزت و تکریم نہیں کی، بلکہ ان کی جو زیادتی ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ کی تذلیل کا تماشا دیکھنے کے لیے سارے لوگ آج جمع ہیں۔ معین الدین چشتی نے گواہوں سے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، موت آنے والی ہے، حساب دینا پڑے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ قاضی کہنے لگا بولو ورنہ تمہیں میں 80 کوڑے سزا دوں گا۔ وہ بول پڑے ہاں ہاں جی ہم نے دیکھا تھا، یہ تہجد کا وقت تھا، یہ عورت یہ بابے کے حجرے سے باہر نکل رہی تھی، ہاں ہاں ہم نے دیکھا تھا۔ وہ بھی تیار ہو گئے۔ عورت کو معین الدین چشتی نے کہا بول جا ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہ پر نادم ہو جا اور بتا یہ بچہ کس کا ہے۔ کہنے لگی یہی یہ جو سامنے بابا قطب الدین ہے اسی کا یہ بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ لوگوں نے چڑھائی کی بابا بولتا کیوں نہیں ہے، چپ کیوں کر گیا آپ؟ بابے نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور 2 مہینے کا بچہ جو لیٹا ہوا تھا اپنی ماں کی گود میں، اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اے بیٹا تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ خاموش۔ بی بی کہتی ہے بابا سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا کہ 2 مہینے کا بچہ بھی بولتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگے اے بی بی چپ کر، میرے نبی کا فرمان ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اگر عیسیٰ اللہ کی ولیہ تھی اس کی طہارت کے لیے، ارے مریم کا بچہ عیسیٰ ماں کی گود کے اندر بول کر اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دے سکتا ہے، اگر عائشہ کی گواہی رب دے سکتا ہے تو آج قطب الدین مختار کاکی کی گواہی یہ بچہ ضرور دے گا۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا بچے بول، تو جانتا ہے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور وہ جو تخت پر بڑے کلے والا اور بڑی پگ والا بیٹھا ہے، وہ جو وقت کا شہنشاہ بنا پھرتا ہے اور بڑا اچھل کود رہا ہے اور بابا جی پر الزام لگا رہا ہے، میں اسی کی حرام کاری کا نتیجہ ہوں، میرا باپ وہی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارا مجمع رونا شروع ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو ہاتھ سے پکڑا اور لے کر چلنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بابا جی بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے بولنا تھا بول دیا۔ 2 مہینے کے بچے نے میرے قطب الدین کی پاکی کی گواہی دے گئی ہے، اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری عوام سارا مجمع رو رو کے ٹھٹھے مار مار کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے قطب الدین کو ہمارے پاس چھوڑ دیں۔ معین الدین چشتی کہنے لگے نا اب میں اپنے بیٹے قطب الدین کو آپ کے پاس نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، اب میں قطب الدین کو اپنے ساتھ اجمیر کے اندر لے کے جاؤں گا۔ سلطان شمس الدین التمش عرض گزار ہوا حضور میرے لیے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ جائیں، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے فروغ کے لیے چھوڑ جائیں۔ تو پھر معین الدین چشتی نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنے مرید قطب الدین مختار کاکی کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر اب
کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ میرے قطب و دین کی طرف کوئی میری آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب کہتا ہے فقط آذنت بالحرب، تحقیق میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو اللہ والوں کی عزت کو گٹانے کی کوشش کرتا